हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की तारीफ़ और तमजीद हो जो मुबारक और भला है। आज के दिन के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और एक नई बाइबल क्लास के साथ, नए लेक्चर के साथ खुदा का खादम पास्टर इलियास शाइख हाजिर खिदमत है। इमाल की किताब इन दिनों में हम स्टडी कर रहे हैं और इस लेक्चर से पहले एक गीत हम गाते हैं। जब मैं उसके पास आ गया, जब मैं उसके पास आ गया, उसने नया जीवन दे दिया, उसने नया जीवन दे दिया। जब मैं उसके पास आ गया, जब मैं उसके पास आ गया, उसने नया जीवन दे दिया, उसने नया जीवन दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने नया जीवन दे दिया, उसने नया जीवन दे दिया। गम का बादल छाया हुआ था, तूफानों ने घेरा हुआ था। गम का बादल छाया हुआ था, तूफानों ने घेरा हुआ था। खोया था अंधेरों में, खोया था अंधेरों में, यीशु ने ढूंढ लिया, उसने नया जीवन दे दिया, उसने नया जीवन दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने नया जीवन दे दिया, उसने नया जीवन दे दिया। दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ा, यीशु के संग नाता जोड़ा। दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ा, यीशु के संग नाता जोड़ा। यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है, जिसने मेरा फिदिया दिया, उसने नया जीवन दे दिया, उसने नया जीवन दे दिया। कुव्वत का लिबास मिला है, दिल खुशी से झूम उठा है। कुव्वत का लिबास मिला है, दिल खुशी से झूम उठा है। खुशखबरी सबको सुनाओ, खुशखबरी सबको सुनाओ, यीशु ने हुक्म दिया, उसने नया जीवन दे दिया, उसने नया जीवन दे दिया। जब मैं उसके पास आ गया, जब मैं उसके पास आ गया, उसने नया जीवन दे दिया, उसने नया जीवन दे दिया। कुव्वत का लिबास मिला है, दिल खुशी से झूम उठा है। कुव्वत का लिबास मिला है,
دل خوشی سے جھوم اٹھا ہے، خوشخبری سب کو سناؤ، خوشخبری سب کو سناؤ، یسوع نے حکم دیا اس نے نیا جیون دے دیا، اس نے نیا جیون دے دیا، اس کے پیچھے چلتا رہوں گا، آسماں پر ساتھ رہوں گا، اس کے پیچھے چلتا رہوں گا، آسماں پر ساتھ رہوں گا، لے جائے گا ساتھ مجھے، لے جائے گا ساتھ مجھے، یسوع نے وعدہ کیا اس نے نیا جیون دے دیا، اس نے نیا جیون دے دیا، جب میں اس کے پاس آ گیا، جب میں اس کے پاس آ گیا، اس نے نیا جیون دے دیا، اس نے نیا جیون دے دیا۔ پریز دا لارڈ۔ خدا یسوع مسیح کی تعریف اور تمجید ہو جو مبارک اور بھلا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں اعمال کی کتاب۔ میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں ہم اپنے لیکچر کو کمپلیٹ کر سکیں۔ اعمال کی کتاب دوسرا باب، اور جتنے بھی بائبل کے طالب علم ہیں اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں، اور اسی ویڈیو کو ہم جو ہے یوٹیوب پہ بھی ڈالتے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو ہارویسٹ بائبل کالج پی کے، ہماری بائبل کلاس کا جو چینل ہے اسے ضرور آپ سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ خدا کا کلام جہاں جہاں پر ہندی، اردو، پنجابی جاننے والے لوگ ہیں، خدا کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچے۔ اور آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت سارے لوگ اس زبانوں کو، آپ کے موبائل کے اندر یہ سسٹم ہے اور ان کو دوسری زبانوں میں بھی سن سکتے ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے سسٹم میں موجود ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب دوسرا باب۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھے جب عید پینتیکوس کا دن آیا، تو اس کے اوپر آلریڈی 2 ویڈیوز جو ہے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، لیکن بریفلی اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پینتیکوس کا مطلب ہی ہے 50واں دن، یعنی 7 سبت اگر گزریں، 7 ہفتے گزریں تو سبتوں کا سبت بھی اسے کہہ سکتے ہیں، 50واں دن۔ عید فصح کے بعد 50واں دن، اور اس دن میں موسم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور فصل جو ہے وہ پکتی ہے، تو پہلے پھلوں کی عید بھی سے کہتے ہیں، اور پہلے پھلوں کی شکر گزاری خدا کے حضور لوگ گزرانتے، اور اسے نرسنگوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ تو خدا کے لوگ اپنا ہدیہ نذرانہ لے کر پہلے پھل، پہلا پولا خدا کی حضوری میں لہراتے تھے، جس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ پہلے پھل ہیں۔ اور یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، جب آندھی چلتی ہے صرف اسی کی آواز پر سنائی دیتی ہے، اور سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی زبانیں دکھائی دیں۔ اب یہاں پر ایک کویسچن ہے، آج جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو جیسے اس دن آگ کے شعلے بھی دکھائی دیے تھے، آج آگ کے شعلے دکھائی کیوں نہیں دیتے؟
کئی بار لوگ سوال کرتے ہیں، جو ہولی اسپرٹ کا ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ لوگ تو یہ سوال نہیں کرتے، لیکن جو اسے نہیں مانتے وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ ان کے سوال کا جواب یہ ہے، اس وقت جو ہے ہولی اسپرٹ پہلی بار ہمیشہ مقدسوں میں کلیسیا میں رہنے کے لیے نازل ہوا تھا، تو فرسٹ یہ ڈیمانسٹریشن تھی، ڈیمو تھا، اس وقت شعلے جو ہے وہ دکھائی دیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، مقدس متی کی انجیل کا 3 باب اور 11ویں آیت، مقدس یوحنا نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اب روح القدس نزول کے طور پر، بیپٹزم کے طور پر پہلی بار نازل ہو رہا تھا، تو اب ضروری تھا کہ آگ کے شعلے دکھائی دیں تاکہ وہ نبوت پوری ہو جو مقدس یوحنا نے کی ہے۔ اور آج جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ آگ کے شعلے نازل ہوں، لیکن تو بھی کسی کسی جگہ پر، جیسے انڈیا کے اندر ایک مقام مکی ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، خدا کی ایک خادمہ، جب روح القدس وہاں پہ نازل ہوا ایک ہاسٹل پہ، تو وہاں پر روح القدس آگ کے شعلہ میں دکھائی دیا۔ اس ہاسٹل کے جتنے بچے تھے ان سب کے اوپر آگ کے شعلے دکھائی دیتے تھے کہ وہ ان کو بسم نہیں کرتے تھے۔ تو راما بائی، وہ جو خدا کی خادمہ ہے، اس کا نام ہے راما بائی، پنڈتا راما بائی۔ آپ ہسٹری میں دیکھیں، گوگل کریں، آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی ٹنگس جیسے آگ کے شعلے ہیں، تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا۔ اس کے بعد جب سامریوں پر روح القدس نازل ہوا، اس وقت شعلے نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ نہیں ہے۔ سارے وہ انگریڈینٹ، ساری وہ بلیسنگز آج بھی اس روح القدس میں جب کلیسیا پر نازل ہوتا ہے تو ہوتی ہیں۔ اور اس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں، آپ گرم مسالے کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں آپ ان کو لے لیتے ہیں، اور اس میں ہر ایک چیز جو ہے وہ دار چینی ہے، کالی مرچ ہے، اور اس میں بڑی الائچی ہے، چھوٹی الائچی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو گرائنڈ کر لیتے ہیں تو ڈبے کے اوپر تو وہ پکچر بنی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کی تھیلی کو کھولتے ہیں تو وہ ایک پاؤڈر ہے، تو پھر کہے کہ اس میں کالی مرچ نہیں ہے، تو اس میں یہ نہیں وہ نہیں، بھائی وہ اس وقت فرسٹ ٹائم ڈیمانسٹریشن تھی، تو ضروری تھا کہ وہ چیزیں دکھائی دیں۔ اگر آج آگ نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ کی جو خوبیاں ہیں روح القدس میں نہیں ہیں، آج بھی ہیں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہریں۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کو مل جائے ٹھیک ہے، کسی کو نہ ملے کوئی بات نہیں۔ نہیں 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 نہیں، روح القدس ہر ایک فرد بشر کے لیے ہے، اور خدا ان کی آرزو ہے کہ سب کے سب لوگ روح القدس سے بیپٹائز ہوں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، وہاں پر کوئی نہیں بھرا، اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ یہ زبانیں کسی نے ان کو سکھائی نہیں تھی، یہ خداوند کے روح القدس کی قدرت سے تھا کہ وہ نئی زبانیں، غیر زبانیں بول رہے تھے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی غیر زبانوں کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بھی غیر کا مطلب ہی یہ ہے ان نون، تو پھر آپ سمجھنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ ہر ایک قوم میں سے 5ویں آیت، جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، اور یہ عید کے لیے بھی پوری دنیا سے جمع ہوئے تھے، اور یہاں پر تقریباً 16 ملکوں کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ تو جس طرح سے آگ کے شعلے اس کے بعد دکھائی نہیں دیے، پر آگ موجود ہے، اسی طرح سے نمبر 1 تو 16 ملکوں کے لوگ تھے۔ ہم سارے پنجابی یا اردو سپیکنگ بیٹھ کے یہ توقع کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے، تو جو بول رہے تھے وہ زبانیں ہی بول رہے تھے۔ اور یہاں پر جب 16 ملکوں کے لوگ تھے تو یہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اچھا، سمجھنے کی یہاں پر بھی بات نہیں ہے، یہاں پر بھی سنائی دینے کی بات ہے۔ اگر 16 ملکوں کے لوگ ہوں، زیادہ ملکوں کے لوگ ہوں، تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جیسے میں نے بتایا فرسٹ ڈیمانسٹریشن تھی، بابل کے برج پر جب زبانوں میں اختلاف ہوا
اور خدا نے ان کو بکھیر دیا، چونکہ اس وقت وہ اپنے نام کے لیے جو ہے وہ برج بنا رہے تھے۔ آج خدا نے مختلف زبانوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا یونائٹ کرنے کے لیے، تاکہ ان میں سے کسی کا اپنا نام نہ ہو بلکہ خداوند کے نام کو ہی عزت اور جلال دیں۔ تو آج یہاں پر وہ سنتے تھے کہ یہ میری بولی بول رہے ہیں، اس وقت ان میں اختلاف ہوا کہ نہ سمجھیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، اور یہاں پر بھی سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ، کبودکیا، پینتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لیبوا یعنی موجودہ جو لیبیا ہے کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف ہے، رومی مسافر خواہ، یہودی خواہ، ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا پھر لکھا ہے بیان سنتے ہیں، سمجھنے کا اب بھی ذکر نہیں ہے۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ بابل کے مقام پر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، بھئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اختلاف ہوا، اب خداوند نے عید پینتیکوس کے روز مقدسوں کو یونائٹ کیا، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو روح القدس کی اس طرح کی آمد کو، بپتزم کو نہیں مانتے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو، کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، یعنی صبح کے 9 ہی بجے ہیں، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی۔ تو لگتا یوں بھی ہے کہ جہاں پر روح القدس کا نزول ہوا یہ ہیکل کے قریب تھا، چونکہ ہیکل کے اس احاطہ میں جو غیر قوموں کا احاطہ ہے وہاں پر دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے سلیمانی برآمدہ کے قریب، اور یہ سارے وہاں پر تھے اور آواز سن کر یہ جلدی سے وہاں پر آ گئے۔ خداوند فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور بڈھے خواب دیکھیں گے۔ تو ڈریمز انگلش میں ایک ہی ورڈ ہے، ہمارے پاس 2 ہیں، نوجوانوں کے پاس رویا ہے، بڈھوں کے پاس بھی رویا ہے، خواب ہے۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے میں غلاموں اور لونڈیوں پر جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں ان کو بھی ہولی اسپرٹ سے فل کروں گا، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی اسموکی ویپرز جو ہیں وہ وہاں پر ہوں گے، اور ایسے ہوگا جیسے کہ بلڈ ہے۔ تو یہ ایک مثال دی گئی ہے، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھائی دے گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور روز جلیل آئے۔ یعنی خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے روح القدس کے نزول کے ساتھ خدا کے بندہ نے یہ بھی باتیں بتائیں کہ خداوند کی سیکنڈ کمنگ قریب ہے۔ یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تمہیں دکھائے۔ تو یہ مسیح کے لیے جو خداوند نے نشانیاں بتائی تھی کہ وہ معجزات کرے گا، عجیب کام ہوں گے، یسوع مسیح نے کیے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں سے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ تو یہاں پر یہ بھی بتایا کہ وہ مسیح ہے جس کی نبیوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں، اور اگر کوئی جس کی کوئی پیشین گوئی نہیں ہے اور وہ کہے کہ میں مسیح ہوں تو اسے مسیح نہ ماننا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا۔ پریز دا لارڈ۔ تو مسیح کی ایک اور انوکھی خوبی یہ ہے
उसे खुदा ने जिंदा किया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है, मैं खुदा को अपने हमेशा सामने देखता रहा। यानी यीशु मसीह जो है कलमा जो है वो दाऊद से भी पहले है। आने वाले मसीह को इन स्पिरिट दाऊद जो है वो देखता है रोया में, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बश ना हो, वो मेरे फेवर करने वालों में है। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा। तो यीशु मसीह उन सब के लिए जिंदा उम्मीद है कि वो नहीं जलेंगे जो उस पर ईमान लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे अरवा में ना छोड़ेगा। मुकद्दसीन जो है ये उस जगह पर नहीं जाएंगे जहां पर अमीर आदमी जल रहा था, और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तो आलमे अरवा में तो आग जलती है, क्या यीशु मसीह आलमे अरवा में नहीं गया या उसका बदन नहीं जला? यीशु मसीह लूका की इंजील का 16वां बाब 19वीं आयत से 31वीं आयत तक अमीर आदमी और गरीब लाजर की कहानी है। आलमे अरवा के दो हिस्से हैं, जहां पर एक हिस्से में बाप अब्राहम है और गरीब लाजर है, जहां पर बिलीवर्स जाते हैं, और दूसरी तरफ बीच में एक हेल है, गड़ा है, और उसके दूसरी तरफ अजाब में दुनिया तड़प रही है। तो यीशु मसीह गया आलमे अरवा में, इख्तियार यीशु मसीह का पूरे आलमे अरवा पर है, लेकिन यीशु मसीह ने मुकद्दसों को विजिट किया और उनको बताया कि मौत को मैंने जीत लिया है, अब तुम आजाद हो, तुम्हारी रसाई खुदा बाप तक है। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बाद खुशी से भर देगा। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हमें मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बायस हमेशा हमेशा तक अब्दुल्लाबाद बादशाही करता है, जिसका मुकाशफा की किताब में बार बार जिक्र किया गया है। उसने पेशीन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया, ना कि वो आलमे अरवा में छोड़ा गया, यानी उसे आग नहीं जला सकी, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के देने हाथ से सर बुलंद होकर बाप से रूल कुदस हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने हम पर नाज़िल किया। रूल कुदस पहले भी कलीसिया पर मुकद्दसों पर आता था, लेकिन जब साथ रहने के लिए आया तो ये नज़ूल है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, बल्कि वो खुद कहता है, खुदा ने मेरे खुदा से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना करूं। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी, यानी वो खुदावंद भी है और आज़ादी देने वाला मिसाया भी है। खुदावंद आप सबको कसरत के साथ बरकत दे। ये वीडियो अभी मैं यूट्यूब पे डालूंगा, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब जो है वो सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ाएं और इन वीडियोस को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। फिनिश